رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الملک کی آیہ نمبر 12 سے ہم آج سٹارٹ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین، یقیناً وہ لوگ، یخشون ربہم، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، غیب میں۔ یہاں پہ ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے وارننگز دیں، جہنم کے لوگوں کا ذکر کیا، کس طرح سے وہ تڑپیں گے اس دن، ان کا ذکر کیا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ آیہ نمبر 12 سے ایک ڈیفرنٹ ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے، ان لوگوں کا ٹاپک جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، اللہ سے ڈرنے والے۔ ایک وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو جانتے ہی نہیں، انہیں کوئی ڈر ہی نہیں اللہ تعالیٰ کا، کوئی تقویٰ نہیں انہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں غیب میں۔ غیب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ضروری ہے۔ متقین کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے غیب میں ڈرتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے اللہ کو، انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن وہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، جو نبی آئے وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی آئے فرشتے ہیں، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں قرآن میں، جنہ اور جہنم ہے۔ بغیر دیکھے اللہ سے ڈرنا ہے۔ What is the requirement? That you have fear of Allah without knowing Him. You have fear of Allah in the unseen. You haven't seen Him, but you have fear of Him because you know that He exists. And if you haven't seen Him doesn't mean that He doesn't exist. آج کل ویسٹرن تھیریز اور پریکٹسز تو یہی ہے نا کہ جو چیز دیکھی ہے، جو نظر آتا ہے، اس پہ ایمان لانا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ یخشون ربہم بالغیب، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غیب میں۔ بغیر دیکھے ڈرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرتے ہیں جو بغیر دیکھے اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اپنے آپ کو سیدھا کر لیتے ہیں، چیٹنگ نہیں کرتے، ہر حال میں اللہ کا یقین رکھنا۔ میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میں وہ نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ I have to abide by the Islamic rules because Allah subhanahu wa ta'ala is watching me. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، یقیناً ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ اجرٌ کبیر، بہت ہی بڑا اجر ہے، اور اجر واقعی بہت بڑا ہے۔ کیا ہم اتنے زیادہ اعمال کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ کی جنتوں کے وارث بن جائیں؟ ہمیشہ کی بات ہے نا، کوئی 10 سال کی بات نہیں، 20 سال کی بات نہیں، 50 یا 100 سال کی بات نہیں ہے۔ اور ہمارے تو اتنے اعمال ہی نہیں کہ ہم یہ اجر کما سکیں، یہ ہمیشہ کی جنتوں کے وارث بن سکیں۔ تو ہم میں سے کتنے اعمال لوگ کر پاتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کوئی ہو سکے تو 90 یا 100 سال تک، کچھ 50 سال تک، کچھ 10 سال تک، کچھ اس سے بھی کم، 5 سال، 1 سال۔ کچھ تو جوں ہی اسلام قبول کرتے ہیں تو انہیں موت آ جاتی ہے۔ انہوں نے کتنے اعمال کیے کہ اللہ کی جنتیں پا سکیں، لیکن ان کے لیے بھی اجر کبیر ہے۔ رب ان کا بھی وقت نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہے کہ کب وہ پلٹ آئے میری طرف، کب انہوں نے ایکنالج کر لیا کہ یا رب ہم سر تسلیم ہم کرتے ہیں کیونکہ تو ہمارا رب ہے، ہم جان گئے پچھلی زندگی جو ہم نے اگنورنس میں گزاری، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اور ہم آج اقرار کرتے ہیں تیری وحدانیت کا، تیری توحید کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، مغفرت چاہیے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کی جنت سکیور کرنے کے لیے مغفرت چاہیے۔ مغفرت نہیں ہوگی، بخشش نہیں ہوگی تو اجر عظیم کے وارث ہم نہیں بن سکتے۔ جس کو اللہ نے معاف کر دیا، سمجھو کہ اس کے لیے جنت پکی ہے۔
جس کو معافی نہ مل سکی تو اس کے لیے ایک الارمنگ سائن ہوگا کہ وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ قیامت والے دن تو ہر کوئی یہ چاہ رہا ہوگا کہ اللہ اسے معاف کر دے، چاہے اس نے دنیا میں کچھ کیا ہوا یا نہ۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور وہی قیامت سے ڈرنے والے، جو بن دیکھے اللہ تعالیٰ کو ایکنالج کرتے ہیں، اس کی ایگزسٹنس کا اقرار کرتے ہیں، وہی قیامت سے ڈرنے والے ہیں۔ They have fear of their accountability. They know that they'll be answerable before Allah subhanahu wa ta'ala. اور اللہ فرماتے ہیں وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، بہت بڑا اجر ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کوئی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا جی میں بھی، کیونکہ اللہ کی رحمت ہی سے ہر کوئی ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں کا وارث بنے گا۔ ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ہم ان کے بل بوتے پہ جنت کو حاصل کر لیں، اللہ کی رحمت کو حاصل کر لیں، اس کی مغفرت حاصل کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سخاوت ہے کہ وہ قدردان ہے اور وہ ہمیں اپنی رحمت کے قابل سمجھتا ہے، نہیں تو ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اتنی بڑی بڑی اور ہمیشہ کی جنتوں کے وارث بن جائیں۔ اللہ کو دیکھے بغیر ڈرنے والوں کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے۔ آیہ نمبر 13 ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور تم اپنی بات چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً وہ تو سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ جانتے ہیں اگر تم بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ سینوں کی باتیں جاننے والا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ جانتا ہے سینوں کی باتوں کو۔ اس کی یہ کوالٹیز ہیں نا جن کے بل بوتے پہ اس نے جج کرنا ہے کہ کون جینونلی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا، کون جینونلی متقی تھا، کون قلب سلیم رکھتا تھا۔ Who had a sound heart, a healthy heart, which was pure, which was clear inside out, which person was pure and genuine to himself. کیسا شخص اللہ تعالیٰ سے جینونلی ڈرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ کا یقین رکھتا تھا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ وہ سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، اپنے سینوں پہ کنٹرول، کہ ہم دل میں بھی کوئی ایسی بات نہیں لا سکتے جو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے یا جس کی وجہ سے میں گناہ کا مرتکب بنوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے، آمین۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ جانتا ہے سینوں کی باتوں کو۔ پہلے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر کبیر ہے اور مغفرت ہے۔ پھر فرمایا کہ بے شک وہ سب جانتا ہے جو سینوں کے اندر ہے، سینوں کی باتوں کو وہ جانتا ہے، دلوں کے کنٹرول اس نے 7ویں آسمان پہ رکھے ہیں، وہ سب جانتا ہے، دل کیا چاہتے ہیں، زبان کیا کہتی ہے، کیا بات ہے جس کا زبان سے اقرار ہوتا ہے اور دل کچھ اور کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ مخلص بنا دے، آمین۔ اللہ فرماتے ہیں اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، آیہ نمبر 14، اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ نہایت باریک بین خوب باخبر ہے۔ This ayah is very close to my heart. اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ جو پیدا کرے کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ وہی نہ جانے؟ تم کیا چاہتے ہو یا تمہارے سینوں میں کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ یقین ہونا ضروری ہے نا کہ کسی نہ کسی نے پیدا کیا ہے، ہم ایسے ہی نہیں اس دنیا میں آ گئے۔ کوئی ہمارا کریٹر ہے، کوئی خالق ہے، اس کے بغیر ہم دنیا میں نہیں آ گئے۔ بس ایک جو ہے ریپروڈکشن کا سسٹم نہیں چلا آ رہا، اس کو بنانے والا کوئی ہے، اس کو سائنس نے نہیں بنایا، اس کو بنانے والا کوئی اور ہے، اس کے پیچھے کوئی اور ہے، جس نے زمین کو زرخیز بنا دیا ہمارے لیے، ویجیٹیشن کے لیے،
اور جس نے ایک نظام، ایک سسٹم قائم کر دیا دنیا میں ریپروڈکشن کا، جس سے نسلیں چل رہی ہیں، اور انسان سوچتا ہے کہ یہ سب ایسے ہی ہو گیا۔ ایسے ہی کیسے ہو گیا؟ سب سے پہلے یقین رکھنا، اقرار کرنا کہ کوئی خالق ہے، کوئی بنانے والا ہے۔ پھر وہ فرماتا ہے الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ جس نے پیدا کیا کیا وہی بے خبر ہوگا تم سے؟ وہی نہیں جانتا ہوگا کہ تم کیا چاہتے ہو یا تم کیا کرتے ہو؟ انسان چیٹنگ کرتا ہے نا، وی آر چیٹرز۔ ہم سمجھتے ہیں معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں پتہ، ہم اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، پر حقیقت میں ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں چیٹنگ کر کے۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں پتہ، یا ہم بعد میں معافی مانگ لیں گے، اللہ تعالیٰ تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کا حساب لیں گے۔ یہاں پہ تمام تر ٹیکنیکس، تمام تر تھیریز فیل ہو جاتی ہیں۔ جس نے پیدا کیا وہ سب جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، حالانکہ وہ بہت باریک بین اور خوب باخبر ہے۔ اللطیف، اللطیف کے ایک معنی ہے کہ اپنے بندے اور دوست کے ساتھ نہایت لطف و کرم سے پیش آنا، اس کے ساتھ احسان اور نیکی اس طرح کرنا کہ اسے شعور تک نہ ہو۔ سبحان اللہ، وہ اسے شر سے ایسے بچاتا ہے جس کا اسے وہم و گمان نہیں ہوتا، وہ اسے ایسے اسباب کے ذریعے سے اعلیٰ مراتب پر فائز کرتا ہے جو بندے کے تصور میں بھی نہیں ہوتے۔ بندہ کہتا ہے کہ میرا یہ کام سیدھا ہو گیا، میں تو جانتا بھی نہیں تھا کہ اتنا سموتھلی یہ سب ہو جائے گا، جیسے میں چاہتا تھا ویسے ہی ہو گیا۔ تو اپنے بندے کو ناگوار حالات میں سے اچک لینا، ایسے نکالنا کہ وہ حیران ہو جائے، اس کی تربیت کرنا، اسے راستہ دکھانا، اسے گائیڈ کرنا۔ لطیف کے دوسرے معنی ہیں باریک بین، باریک بین ہونا، چھوٹی چھوٹی باتوں کی آگاہی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی آگاہی۔ حدیث کیا ہے کہ کالے پہاڑ پہ کالی رات کو ایک کالی چیونٹی بھی اگر جا رہی ہو تو وہ رب اسے جانتا ہے۔ یہ ہے اس کا لطیف ہونا، وہ 7ویں آسمان پہ بیٹھا وہ سب دیکھ رہا ہے، اور اس سے کوئی چیز چھپی نہیں۔ مخلوق کی چھوٹی چھوٹی تکالیف کا وہ علم رکھتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی مخلوق کو پیدا کرنے والا۔ بہت سے انسیکٹس اور جو بیکٹیریا اور یہ سب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جانتے ہیں۔ بہت سے انسیکٹس جن کو انسان ایک نیکڈ آئی سے دیکھ بھی نہیں سکتا، مائکروسکوپ سے ہم انہیں مشاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے، ان کے بنانے والا ہے۔ اسی طرح ریپروڈکشن کا سارا جو عمل ہے، کیا ہم جانتے ہیں کہ اتنے سارے پردوں میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں جانوروں کے بچے، انسانوں کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں گے اور ہر چیز ان کی بنی ہوگی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں، چھوٹی چھوٹی ساری چیزیں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں۔ سبحان اللہ، دیکھ کے انسان اتنا حیران ہوتا ہے کہ کیا انسان کے بس میں ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں بنائے؟ کیا وہ اللطیف نہیں ہے؟ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل کا حساب رکھنے والا، چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل کو کریٹ کرنے والا، وہ ڈیزائنر ہے، وہ کریٹر ہے۔ لٹرلی جب آپ ایک چھوٹے بچے کو اٹھا کے دیکھیں کہ کس طرح سے اس کا پورا جسم ایک چھوٹی سی مشین کی مانند، وہ سارے آلات بنے ہوتے ہیں، وہ سارے اعضاء بنے ہوتے ہیں جو کہ اس کو ریکوائر ہوتے ہیں ایک پورا بڑا جسم بننے کے لیے۔ سبحان اللہ، چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں، چھوٹی چھوٹی ساری چیزیں، چھوٹا سا چہرہ، چھوٹی چھوٹی ٹانگیں، اسی طرح بہت چھوٹے چھوٹے جانوروں کے چھوٹے چھوٹے بچے۔ کیا وہ اللطیف نہیں ہے؟ وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا بنا رہا ہے، کیا اندر کریٹ ہو رہا ہے 7 پردوں میں، اندھیروں میں؟ وہی سب بنانے والا ہے۔ کوئی انسان نہیں کر سکتا، کسی کے بس میں یہ نہیں ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اور کبھی تو دل چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، اور وقت کا احساس نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس کی کوالٹیز کو، اس کے ایٹریبیوٹس کو پہچاننے والے اور ان کا اقرار کرنے والے اور ان پر ایمان لانے والے بنے، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ القصص میں فرماتے ہیں، اور آپ کا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ سینوں میں جو دل ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کے اندر کے حالات بھی وہ رب جانتا ہے۔ کیا سینوں میں کوئی تحریر ہے؟ کیا دل کوئی تحریر بنا کے رکھتا ہے، کچھ لکھ کے رکھتا ہے جس کو پڑھ لیا جاتا ہے؟ نہیں۔ وہ کیا کنٹرول ہے، وہ کیسا سسٹم ہے، وہ کیسا کنیکشن ہے جو رب کے ہاتھ میں ہے، ہم تو جانتے بھی نہیں۔ ہمیں تو خود نہیں پتہ ہوتا ہمارے سینے میں کیا ہے، لیکن وہ سب جانتا ہے، اس کے کنٹرول میں ہے، وہ سب جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ We have completed till the ayah number 14. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it from us. Inshallah, in the next episode, we will start from ayah number 15. And till then, may Allah subhanahu wa ta'ala keep you all happy, healthy and blessed with your families wherever you are. Ameen. Subhanak Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.